اس کو ظاہر کرنا اور لوگوں پر اس کے ذریعے سے فخر کرنا، اس کی نسبت ایک غلط آدمی کی طرف، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو انسان میرے بھائیوں ان چیزوں پر فخر کرتا ہے جو مٹ جاتی ہیں، جو چھین جاتی ہیں، جو پرائی ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اندر میں آ کر ٹوٹتا پھوٹتا ہے تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے۔ ضروری کہ چیزیں چھین جائیں، بلکہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے کہ میں غلط چیز سے آ گیا، یہ میری منزل نہیں تھی۔ ایسا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور انسان میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام بندے کو اونچا بنا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس پر فخر کرو، اس پر فخر کرو۔ ہمارے دوست ہیں، بڑے مالدار ہیں، میں بیٹھا ہوں کہ بیٹے کا فون آیا کہ فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی جہاز میں، تب کیا کیا جائے؟ اکانومی میں خالی ہے، اکانومی خالی ہے، فرسٹ کلاس میں نہیں ہے۔ میں سب رہتا ہوں فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی، کا بیٹا کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو، کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو۔ وہ فرسٹ کلاس سے اکانومی میں آنا اپنی ذلت سمجھ رہا ہے۔ ہمارے جیسا تو جہاز پر خالی چڑھ گیا تو اللہ بھی موجہ مانگیں گے، جہاز سے چڑھ بیٹھے۔ صفت ایسی ہے جس پر اللہ نے اپنے نبی سے کہا تو فخر کر، اس پر جس چیز پر اللہ کرے فخر کرو تو باقی قابل فخر ہوگی۔ تھوڑا سا اور اس کو بات کو واضح کر دیں، جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی مزدور ہوتا ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں، سارے اس کو سلام کرتے ہیں، پہلے کو نہیں کرتے تھے، کچھ چیزیں کچھ ہی ہو گئی جس سے وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا، پھر لوگوں نے بھی اس کو بڑا سمجھا، اور اس کی سوسائٹی بھی بدل گئی، اس کی عزت بھی زیادہ ہو گئی۔ اگر واقعی یہ چیز ایسی ہے اور اس کا آنا بہت بڑی چیز ہے، اس کا جانا ذلت اور پستی ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم ذرا 1422 سال پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ میں دنیا کا افضل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو چکا ہے، بلال دروازے سے دستک دے رہے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بلال میں نے کپڑے دھوئے ہیں، خود دھوئے ہیں، سکھانے کے لیے لٹکائے ہیں، دوسرا جوڑا میرے پاس ہے نہیں کہ پہن کے آ کے نماز پڑھاؤں، جب یہ خشک ہو جائے گا پھر آ کے پہن کر پھر آ کر میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو اب آپ سوچیں جو بحر و بر و عرش و فرش کا مالک ہو اور اس کا نبی بھی شرق و غرب و شمال و جنوب سے جس کی نبوت کا نقارہ رشتہ ہو، اس کے پاس دوسرا جوڑا کوئی نہیں ہے۔ کپڑے کی تنگی دیکھی آپ نے، کھانے کی تنگی سن لو، 3 دن فاقہ تو عام ہی تھا، 3 دن کا فاقہ تو عام تھا، کبھی جب اس سے بڑھ جاتا تھا اور بھوک کی شدت ہوتی تھی تو 3 دن تک تو آپ کی سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو روزہ رکھ لیا۔
تو میں اس کی تعبیر یوں کہتا ہوں تو مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ. پوچھتے تھے گھر میں کچھ ہے؟ جو ہے اچھے ڈالو. کچھ ہے؟ کوئی نہیں. کئی نہیں صائم تو میرا روزہ ہے. کل ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنی بھوک لگی، اتنا بھوک نے ستایا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کی باری تھی. جس گھر میں باری ہوتی تھی اسی میں رہتے تھے. وہاں مل گیا تو کھایا، نہیں ملا تو برابر سے پوچھواتے نہیں تھے میرے گھر بھی کچھ ہے. آپ نے پیغام بھجوایا ایک گھر، ان سے پوچھو کچھ ہے؟ جواب آیا کچھ نہیں. تو دوسرے گھر کچھ ہے؟ کچھ نہیں. تیسرے گھر کچھ ہے؟ کچھ نہیں. چوتھے گھر کچھ ہے؟ کچھ نہیں. پانچویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. ساتویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. آٹھویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. اور تو نویں گھر میں خود بیٹھے. جب اپنے گھروں میں کہیں نہیں ملی تو حضرت فاطمہ کو بھجوایا پیغام، بیٹی سے پوچھو شاید وہاں سے کچھ مل جائے. وہاں سے بھی جواب ہے یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں. تو اب آپ آج کی جو سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، کراچی، پاکستان اور بر صغیر اور سارے عالم کی نفسیات ہے، اس کے ساتھ اب آپ ان واقعات کا موازنہ کریں تو ہمارا نبی کہاں جا کھڑا ہوا ہماری نفسیات کے مطابق. گھر بتا دوں، کھجور کے گھر سے، کھجور کی شاخوں سے بنائے تھے. انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سفر میں تھے، کچھ 4 پیسے آئے، انہوں نے اینٹیں لگا دی. اینٹیں واپس آئے تو اینٹیں لگی. تو انہوں نے سلمہ یہ کیا تاکہ پردہ زیادہ ہوتا ہے اس میں. تو میں چاہتا تو یہاں سونے چاندی کے محل کھڑے ہو جاتے. یہ اینٹیں ہٹا دے اور اسی طرح بنا دے جیسے پہلے بنا ہوا تھا. اندر کی معاشرت سن لو. حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا بستر ایک ساتھ تھا جس کو جوڑا کر کے رات کو کر دیتی تھی، صبح سیدھا کر کے بچھا دیتی تھی. ایک رات کو خیال آیا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک طے اور لگا دی. تو میں اس کو ایک طے اور لگا دی، نرم ہو گیا. صبح آپ نے فرمایا حضرت میرا بستر تبدیل کر دیا. کمی یا رسول اللہ وہی ہے، ذرا ایک طے اور لگا دی تاکہ نرم ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا. اس کی نرمی نے رات کو مجھے اٹھنے سے روکے رکھا. گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا حضور کے گھر میں، تیل نہیں ہوتا تھا جلانے کے لیے. اور زبیر کہنے کے بھانجے ہیں اما عائشہ کے خالہ، چلانے کو بھی تیل نہیں ملتا تھا. تھوڑا سا ڈبا جو ملتا تھا نا وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم پی جاتے تھے کہ ہم یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی تو ہم پی جاتے تھے، روٹی سے کھا لیتے تھے، جلاتے نہیں تھے. کہ کتنی بھی گنجائش نہ تھی ہمارے پاس کہ تھوڑا سا کھا لیں اور تھوڑا سا جلا لیں. تو اس لحاظ سے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قابل فخر چیز ہی کوئی نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ تو فخر سے بتا کہ میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں. بہت سارے بڑے کاروباری بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی دکاندار بیٹھا تو بیچارہ تعارف کراتے ہی شرما جاتا ہے. یہ کون ہے، یہ ان کی مل ہے، یہ کون ہے، ان کی چار پیسے ہیں، یہ کون ہے، ان کی بدنی کیا ہے. وہ پیچھے جو بیٹھا ہوتا دکاندار وہ تو ایسا مرغوب ہوتا ہے اسے بولا ہی نہیں جاتا، روب میں آ جاتا ہے. نفسیات ہے انسانی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ تو فخر کر اور فخر سے بتا. کس چیز پر فخر، کس چیز کو فخر سے بتا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فسبحان الله وما انا من المشركين. آپ ان سے کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ. میں اور میری امت بھی اسی کام کو کرنے والی ہے. یہ ترجمہ ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ صرف ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس آیت کا لب و لہجہ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. لب و لہجے کی جو فہم ہے
وہ ترجمے سے نہیں آتی. وہ کلام میں اپنی مہک موجود ہوتی ہے، کلام کے اندر اپنی مہک موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو کل کہو کہو. میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اور اسی آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا تو آپ میرے لہجے سے غور کیجیے گا. قل هذه سبيلي هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. میرے لہجے کا فرق محسوس ہو؟ میں کرنا چاہوں گا اور کیا بات ہوگا. آپ اسے کہیے یہ ہے میرا راستہ. اب اس کی مثال ہے وہ کہتا ہے یہ میری فیکٹری ہے، یہ میری مل ہے، بہت بڑا گھر، یہ میرا گھر ہے. بہت بڑی گاڑی سے یہ میری گاڑی ہے. خبر نہیں دے رہا، خبر کے ساتھ کچھ اظہار بڑائی بھی ہے. خبر نہیں میری گاڑی. جیسے ایک طرف وہ 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے، میری گاڑی ہے. سائیکل والا بھی کہے گا میری سائیکل ہے. یہ کہہ سکتا ہے میری سائیکل. وہ کہے گا بس اپنی ہے اپنی. کیوں؟ خود سے کوئی آپ کے ماحول کے لحاظ سے کوئی فخر کی چیز نہیں. میری گاڑی میری گاڑی. ایک دوست ملیں گے، ایک بچی باہر نکلی، اس میں سزوکی سے ایک نئی چوٹا پڑی. آپ کا کیا نام ہے؟ یہ نام. آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. کیا فرق رکھی؟ یہ ان کا نام ہے، یہ 6 کروڑ چوڑی، اور نئی چوٹا پر انگلی رکھ کے کہنے کی جن کی یہ والی گاڑی ہے. سزوکی والا میرا پیڑ نہیں ہے، چوٹا والا میرا ابا. یہ 4 سال کی بچی اپنا فخر بتا رہی. ہماری گاڑی، ہمارا بنگلہ، ہماری فیکٹری، میرا میری میری مل، میری فیکٹریاں. الگ الگ کہو میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ. یہ هذه سبیلی لفظوں میں قوت ہے اور اظہار تفاخر ہے. فخر سے کرو، دب کے مت کرو، دب کے مت کرو. ڈی سی تو کہے گا میں ڈی سی ہوں، تو پڑا بھی کہے گا یہ میں میچ کھاتے ہوں. وہ اس کے لے کے میں مسکنت آ جاتی. تو یہاں لہجے میں مسکنت نہیں ہے، یہاں لہجے میں اٹھان ہے، اٹھان. نبی کسی کے فخر کی چیز بنگلے، کسی کے فخر کی چیز گاڑیاں، کسی کے فخر کی چیز ہوٹلیں، کسی کے فخر کی چیز فیکٹریاں، کسی کے فخر کی چیز فٹ بال، کسی کے فخر کی چیز کپاس، کسی کے فخر کی چیز جائیدادیں. تیرے فخر کی چیز یہ ہے کہ تم میری طرف بلاتا ہے. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے میرا کہ میں لوہے کا دائی بن جاؤں. کہ میں لوہے کا دائی بن جاؤں، چمڑے کا دائی بن جاؤں، کپاس اور اون کی کٹائی بن جاؤں. نہیں. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا سفیر ہوں، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں. میں اکیلا نہیں ہوں، میری امت کا بھی یہی کام ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر فخر کریں. ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں. ہمارا کام اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے. هذه سبیلی، سبیلی